آئیے آج کے اس معلوماتی تجزیے میں ہم اردو ادب کی ایک بے حد مقبول اور دلچسپ صنف یعنی افسانہ کے فن اور اس کی ساختیاتی بنیادوں پر بات کرتے ہیں۔ سوچئے، ایک بہترین کہانی آخر بنی کیسے جاتی ہے اور اس کے پس پردہ کیا کمال کار فرما ہوتا ہے؟ آج ہم مل کر بالکل یہی کھوج لگائیں گے۔ اچھا تو چلیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایک ناول اور ایک افسانے میں بنیادی فرق ہے کیا؟ عموماً تو دونوں کو محض کہانیاں ہی تصور کر لیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ان کی اندرونی ساخت اور مقصد ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ حصہ اول، افسانہ آخر ہے کیا؟ چلیے اس کا ایک بنیادی تعارف دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف تو ناول ہے جو زندگی کو اس کی پوری وسعت اور پھیلاؤ کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا زندگی کا کل منظرنامہ سامنے رکھ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف افسانہ ہے جو زندگی کے کسی ایک خاص حصے، کسی ایک پہلو یا صرف ایک جز کو قاری کے سامنے لاتا ہے۔ یعنی یہ ایک وسیع کینوس کے بجائے محض ایک مخصوص لمحے پر پوری طرح مرکوز ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس صنف کی کچھ طبعی اور تکنیکی حدود بھی ہیں۔ موجودہ ادبی تناظر میں ایک افسانے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں یا ایک ہی نشست میں مکمل پڑھا جا سکے۔ وقت کی یہ سخت پابندی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ افسانے میں کسی ایک اہم واقعے کو نہایت اختصار لیکن بھرپور دلچسپی کے ساتھ بیان کیا جائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حصہ دوم، اردو افسانے کا آغاز اور اس کے ابتدائی معمار۔ اردو کے ابتدائی دور کے معماروں کا ذکر کیا جائے تو سجاد حیدر، سلطان حیدر جوش اور منشی پریم چند کے نام سب سے نمایاں ہیں۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ پریم چند نے ابتدا میں جو کہانیاں لکھیں ان پر بنگالی ادب کا گہرا اثر موجود تھا اور ان میں پرانی داستانوں کا رنگ واضح طور پر جھلکتا تھا۔ پریم چند کے فنی ارتقاء پر نظر ڈالیں تو 1908 میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن شائع ہوا۔ ان کہانیوں میں سامراج دشمن اور وطن دوستانہ جذبات کی عکاسی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے برطانوی حاکموں نے اس مجموعے کو فوراً ضبط کر لیا۔ خیر، اس واقعے کے بعد پریم چند کا فن روایتی داستان گوئی سے نکل کر بتدریج ارتقاء کے مراحل سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو بالکل نئی اور جدید بلندیوں تک پہنچا دیا۔ مقامی تاریخ کے اس مختصر سے سفر کے بعد اب بات کرتے ہیں افسانے کے بنیادی اصولوں اور عالمی ساختیاتی معیارات کی۔ اب یہاں جو بات واقعی انتہائی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اردو افسانے کے یہ اصول مشہور زمانہ امریکی مصنف ایڈگر ایلن پو کے قائم کردہ معیارات سے کتنی گہری مطابقت رکھتے ہیں۔ پو کے مطابق افسانہ اتنا مختصر ہونا چاہیے کہ ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ اس میں سے وہ تمام غیر ضروری اجزاء لازماً نکال دیے گئے ہوں جو تاثر قائم رکھنے میں معاون نہ ہوں، اور سب سے اہم بات اس میں وحدت تاثر اور کلیت ہونی چاہیے۔ یہ وہ آفاقی معیار ہے جو افسانے کو ایک مکمل اکائی بناتا ہے۔ یہیں سے ہم باقاعدہ طور پر افسانے کی ساخت کے سب سے اہم فلسفے تک پہنچتے ہیں۔ حصہ چہارم، وحدت تاثر کی اہمیت، جو دراصل کسی بھی افسانے کی جان ہے۔ تو اہم اور فیصلہ کن نقطہ یہ ہے کہ یہ وحدت تاثر آخر ہے کیا؟ یہ وہ انوکھی اور منفرد خصوصیت ہے جو کہانی کے اختتام پر پڑھنے والے کے ذہن پر ایک واحد، مربوط اور دیرپا نقش چھوڑتی ہے۔ بالکل یہی وہ گہرا اثر ہے جو ایک حقیقی افسانے کو دیگر تمام قسم کی کہانیوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اور یہ بات اس تصور کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے جسے ہم ایک کا قانون یا دا رول آف ون کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک کردار، ایک واقعہ، ایک ذہنی کیفیت، ایک جذبہ اور ایک ہی مقصد۔ مختصر یہ کہ افسانے میں جو کچھ بھی ہو وہ بس ایک ہو۔ یہی سختی، جامعیت اور کمال کا اختصار اس صنف کو ایک مضبوط اکائی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان تمام حقائق اور تکنیکی اصولوں کو جاننے کے بعد اب ایک انتہائی غور طلب سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہر غیر ضروری چیز کو تراش کر محض ایک واحد اور ناقابل فراموش تاثر چھوڑنا در حقیقت ایک وسیع و عریض ناول لکھنے سے زیادہ مشکل فن نہیں ہے؟ اس اختصار کے پیچھے چھپی مہارت یقیناً حیران کن ہے، اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تجزیہ اختتام کو پہنچتا ہے۔